بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں آپ تمام دوستوں کو بی ایس انگلش لٹریچر میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم ایک پویم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سکسیز از کاؤنٹڈ سویٹیز بائی ایملی ڈکنسن۔ ایملی ڈکنسن جو ایک امریکن پوئٹ ہیں، اس کی ایک پویم ہے، بہت ہی فیمس پویم ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس کا ٹائٹل ہے سکسیز از کاؤنٹڈ سویٹیز۔ اس کو آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، جس میں لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو رائٹر کی بایوگرافی ہوگی، تھیمز ہوں گے اور انالائسس بھی ہم اس کو کریں گے۔ تو وداؤٹ فردر ڈیلے لیٹس بگین آور ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آتھر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ایملی ڈکنسن جو ہے 1830 کو پیدا ہوئی ان ایمریسٹ، ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ۔ اس کے جو فادر تھے ایڈورڈ ڈکنسن، جو ایک لائر تھے۔ اس کی مدر ایملی نور کراسس ڈکنسن تھی۔ اس کے علاوہ جو ایملی ڈکنسن نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ ورجن تھی، شی نیور میریڈ۔ اور اس نے 1800 سے زیادہ پوئمس لکھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس نے اپنی زندگی میں، جب وہ زندہ تھی اس ٹائم پہ، اس کے صرف 7 پوئمس پبلش ہوئے تھے۔ باقی ساری پوئمس اس کی مرنے کے بعد اس کی سسٹر اور اس کی ڈاٹر نے باقی پوئمس پبلش کروائیں۔ ایملی ڈکنسن نے 1800 سے زیادہ پوئمس لکھی ہیں، اور ان کی جو موت ہو جاتی ہے وہ 1886 کو ہوتی ہے۔ کڈنی کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اگر ہم میجر ورس کی بات کریں تو بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ ہے، ہوپ از دی تھنک ود فیدرس ہے، آئی ایم نو بڈی who آر یو اینڈ ویلڈ نائٹس۔ یہ اس کے کچھ میجر ورکس تھے۔ تو یہ تھی ہماری رائٹر کی بایوگرافی۔ اب ہم تھوڑا سا پویم کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو پویم ہے یہ 12 لائن کی پویم ہے، اور اس کو 3 کوٹرینس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پویم کو 1859 کو لکھا گیا، اور 1864 کو اس پویم کو پبلش کرایا گیا۔ اگر اس کی رائمنگ اسکیم کی ہم بات کریں تو وہ ہے ABCD۔ اب ہم آتے ہیں اس پویم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کی طرف۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اسٹینزا نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، اور لائن بائی لائن ہم اس کی ایکسپلینیشن کو کرتے ہیں۔ تو سکسیس از کاؤنٹڈ سویٹیسٹ بائی دوز who نیور سکسیڈ۔ اب ان 2 لائنوں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے جو پوئٹ ہیں ایملی ڈکنسن، وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو سکسیس ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدر یا اس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں فیل ہوئے ہیں، بائی دوز who نیور سکسیڈ۔ اور سکسیس کی ویلیو، سکسیس کی قدر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جن کو سکسیس نہیں ملی اور وہ فیلئر کو فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ سکسیس کی ویلیو کو یا سکسیس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹو کمپریہینڈ اے نیکٹر ریکوائرڈ سوریسٹ نیڈ۔ اب یہاں پہ نیکٹر کا مطلب ہوتا ہے امرت، شربت، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے پانی۔ کہتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے نا، اس کی قدر وہی جان سکتا ہے جو ایک پیاسا ہو۔ ایک بندہ ہو وہ واقعی میں بہت زیادہ پیاسا ہو اور پانی پینے کی طرف اس کی بہت زیادہ ہو، تو وہی جو ہے نا پانی کی قدر کو سمجھ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں ایک ایسی جگہ میں جاتا ہوں ریگستان میں جہاں پہ پانی وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، اگر مجھے کہیں پہ ایک قطرہ پانی کا نظر آتا ہے تو وہ میرے لیے ایک تالاب ہوگا، کیونکہ میری شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ میں جا کے اس کو ہر حال میں پیوں گا، ویسٹ نہیں کروں گا۔ مجھے اس پانی کی ایک بوند کی ویلیو کا پتہ ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر وہ پانی کا ایک بوند میں نے نہیں پیا تو مجھے کہیں اور پانی نہیں ملے گا، جس سے میری موت بھی ہو سکتی ہے۔ سو اسی طرح کہتا ہے کہ جو سکسیس ہے اس سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں جو ہے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سکسیس کے بارے میں ان سے جا کے پوچھو جن لوگوں نے سکسیس نہیں دیکھی، جو اپنی زندگی میں فیل ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کبھی سکسیس کو
فیس ہی نہیں کیا, ان کی لائف میں صرف فیلئر ہی آئی ہے, تو ان سے جا کے پوچھو, وہ آپ کو سکسیس کا مطلب اچھے سے بتائیں گے. تو یہ تھا ہمارا اسٹینزا نمبر 1. آتے ہیں اپنے اسٹینزا نمبر 2 کی طرف. Not one of all the purple host who took the pledge today. ان دو لائنوں کا مطلب یہ, اس سے پہلے جو پرپل ہوسٹ کا مطلب ہے وکٹری, یہ ایک سائن ہے, سائن آف وکٹری. جب وہ پرانے زمانے میں جو راجا وغیرہ جب لڑا کرتے تھے, جیتا کرتے تھے, تو وہ ایک پرپل قسم کا جو فلیج ہوتا تھا وہ ہوا میں لہرایا کرتے تھے اور اپنی ڈیفیٹ کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اپنی وکٹری کو. ٹھیک ہے, تو پرپل ہارس اسی چیز کا ایک سائن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میٹافور یوز کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ناٹ ون آف آل دی پرپل ہارس وہ ٹوک دی فلیج ٹوڈے, یعنی وہ لوگ جو اپنی زندگی میں سکسیس ہو گئے, وہ آرمی جنہوں نے جنگ لڑی اور وہ لوگ جیت گئے اور وہ اپنی جیت کی سیلیبریشن کو منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جھنڈے کو آج لہرا رہے ہیں کیونکہ وہ جیت گئے, اور اسی جیت کی وجہ سے وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کین ٹیل دی ڈیفینیشن سو کلیئرلی آف وکٹری. تو یہ لوگ آپ کو سکسیس کی صحیح سے ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتہ کہ سکسیس کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے اور سکسیس ہے کیا, ان کو نہیں پتہ. تو اوورآل اس اسٹینزا میں ہمارا پوائنٹ یہ, جو ایملی ڈکنسن ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ لوگ جو جیت گئے اور اپنی اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان سے اگر آپ جا کے پوچھو تو ان کو یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ جیت تو گئے ہیں اپنی زندگی میں, وہ سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں اپنی جیت کو, لیکن اگر ان سے آپ جا کے پوچھو کہ واٹ از سکسیس, ٹھیک ہے, تو ان کو سکسیس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکسیس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا اسٹینزا نمبر 2. اب ہم آتے ہیں ہمارے لاسٹ اسٹینزا نمبر 3. ہیز بی ڈیفیٹیڈ ڈائنگ آن ووز فاربیڈن ایئر. ان دو لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہار گئے, دوسری آرمی جو ہار گئی, ٹھیک ہے, آپ کو سکسیس کا مطلب وہی بتا سکتے ہیں. وہ سولجرز, وہ لوگ جو فیل ہو گئے, جو مر رہے ہیں, ایک انجرڈ سولجر ہے جس کی ڈیتھ ہونے والی ہے, جو مر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی آپ کو سکسیس کی اصل ڈیفینیشن بتا سکتا ہے, نہ کہ وہ لوگ آپ کو سکسیس کی ڈیفینیشن بتائیں گے جو جیت گئے. دا ڈسٹینٹ اسٹرینتھ آف ٹرمپ برسٹ ایگونائزڈ اینڈ کلیئر. کہتے ہیں کہ جو جیت گئے ہیں, جو وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جب وہ نعرے لگاتے ہیں, سیلیبریشن کر رہے ہیں, تو ان کی آواز ان سولجرز کے کانوں میں بھی پہنچ رہی ہے, آ رہی ہے. وہ سولجر جو مر رہے ہیں, وہ سولجر جو زخمی ہیں, وہ سولجرز جو ہار گئے ہیں, ان کو فیلئر ملی ہے, اور وہ ساؤنڈز, وہ آواز ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے, بہت زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں, ان کو دکھ میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ہار گئے ہیں اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ پینفل ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی پویم ایملی ڈکنسن, جس نے سکسیس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. کیونکہ اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک چیز بنی بلائی مل جاتی ہے تو وہ اس چیز کی آپ قدر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کو جب ڈائریکٹلی مل جاتی ہے تو آپ اس چیز کی قدر نہیں کرتے, اس سکسیس کو آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز جو آپ کو بار بار فیل ہو کے ملتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہو, ٹھیک ہے,
اور بڑی مشکل سے وہ چیز جب آپ کو ملتی ہے تو آپ اس چیز کی قدر کرتے ہو، اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو۔ تو ایملی ڈکنسن کا یہی پرسپیکٹیو تھا اس پویم کو لکھنے کا، ٹھیک ہے، کہ سکسیس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، جو اس کے لیے چاہت رکھتے ہیں، تو انہی کو جب سکسیس ملے تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پویم، بہت ہی اچھی پویم تھی۔ اب جو ہے ہم چلتے ہیں اس پویم کی تھیم کی طرف کہ کون کون سے تھیمس ہیں جو ایملی ڈکنسن نے اس اپنی پویم کے اندر ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ تھیمس ہیں جس کو ایملی ڈکنسن نے ہائی لائٹ کیا ہے اپنی اس پویم کے اندر۔ ویلیو آف سکسیس، ظاہر سی بات ہے، ہم نے پوری پویم پڑھی کہ یہ پوری پویم سکسیس کے اوپر تھی، کہ جو ہے نا سکسیس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، صحیح سے ڈیفینیشن دے سکتے ہیں جو لوگ اپنی لائف میں ناکام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیل ہوئے ہیں، وہ سکسیس کو صحیح سے انجوائے کر سکتے ہیں اور سکسیس کی میننگ کو صحیح سے وہ جان سکتے ہیں۔ تو ویلیو آف سکسیس کے اندر دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ فیلئر از اے موٹیویشن آف سکسیس، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنی لائف میں ایک بار فیل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ ایک بار ناکام ہوتے ہو، دو بار ناکام ہوتے ہو، لیکن ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ آپ سکسیس کو چھو لیتے ہو۔ تو فیلئر از اے موٹیویشن کے طور پہ ہمیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس پویم کے اندر۔ اس کے علاوہ لو فار لینڈ دکھایا گیا کہ کیسے دو آرمیز لڑے، سولجرز لڑے، ایک جو ہے وکٹری منا رہا تھا اور ان دی ادر ہینڈ جو دوسری آرمی تھی وہ ہار گئی، اس کے لوگ مر رہے تھے، تو لیکن جو وکٹری والے لوگوں کی جو ساؤنڈ سے وہ سن رہے تھے، ٹھیک ہے، جو ہار گئے تھے۔ تو لو فار لینڈ دکھایا گیا۔ سیڈنیس اور سفرنگ بالکل ایسے ہی ہے کہ سیڈنیس ہمیں دکھائی گئی، ٹھیک ہے، اور سفرنگ دکھائی گئی کہ کس طریقے سے جب آپ سکسیس کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کو کتنی زیادہ سفرنگ، کتنی زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ فیل ہوتے ہو تو تھوڑی بہت سفرنگ اور پین کی تھیم بھی ہے کہ آپ اس پین سے بھی تھوڑا سا گزرتی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا اذیتناک نامہ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ جب آپ مر رہے ہوں، جس طریقے سے اسٹینزا نمبر 3، اسٹینزا نمبر 3 اور لاسٹ اسٹینزا میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہمارے جو لوگ جو تھے مر رہے تھے، جو انجرڈ تھے، ٹھیک ہے، جب وہ ان کی سانگ سن رہے تھے تو کتنا ان کو پینفل لگ رہا تھا، جو وہ لوگ جو جیت کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اور لاسٹ تھیم ہے موٹیویشن، ظاہر سی بات ہے اس پوری پویم کے اندر ہمیں موٹیویشن ملی، ہمیں اس پوری پویم کے اندر سکسیس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پویم بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایملی ڈکنسن کی، ٹھیک ہے، اور ایملی ڈکنسن کی